معتمدہ علماء، معلم فقہا، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفہول، کشتہ عشق رسول، جامع و معقول والمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، عالم نبیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والاعلام، قدرت السالکین، زبدت العارفین، حجت السالکین، سرد المحدثین، سلطان العاشقین، علم و حکمت کے بحر بے قرار، امام اعظم کے تذکر کے نشان، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، کنز الکرامت، جبر استقامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و معرفت، وارث تاج مجددیت حاضرہ و سابقہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفاضل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفکر، المؤخر، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ۔ امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ آپ کو ایک فن کے اندر نہیں، دو فنوں کے اندر نہیں، تین فنوں کے اندر نہیں، بلکہ 50 سے زائد علوم فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ بعض علماء کرام نے کہا آپ کو 100 سے زیادہ، اور بعض علماء کرام نے کہا کہ آپ کو 120 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ شاعروں نے آپ کو دیکھا تو امام الشعراء کہہ دیا، محدثین نے آپ کو دیکھا تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ بیٹھے، امام فقہاء نے آپ کو دیکھا تو وقتہ ابو حنیفہ کہہ بیٹھے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم اس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جا رہے ہیں، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شان تھی۔ اگر میرے امام کا اس کے رسول دیکھنا ہے، اگر میرے امام کا اس کے رسول سیکھنا ہے تو آئیے اس کے رسول پر ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں وہ امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی میرے پیارے آقا پر سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں، وہ امام عشق و محبت جو آج بھی یہ سکھاتے ہیں کہ مدینہ جانا ہے تو جانا کیسے ہے، حاضری دینی ہے تو کیسے دینی ہے، آقا سے التجا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اے رضا مدینے تو سب جاتے ہیں، اے رضا مدینے تو تو بھی گیا تھا، مدینے کے کتوں کو اگر اپنے دل کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھلا دیتا تو کیا ہو جاتا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اب دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم فنون پر دسترے حاصل تھی، آپ کتنے علوم پر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت آج اگر 120 سے زائد علوم فنون گنوائے جا رہے ہیں، آپ ان سارے علوم میں کیسے ماسٹر بن گئے؟ آپ کے پاس بھی وہی زندگی تھی، آپ کے پاس بھی وہی لائف جو عام بندے کے پاس ہوتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، امام اعلیٰ حضرت کو جو علم اتنے سارے علم و فنون عطا ہوئے، تو یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص فیضان ایسا تھا کہ آپ نے باقاعدہ علوم و فنون کسی استاد سے پڑھے ہی نہیں، وہ خود بخود سرکار سے ایسے عطا ہوئے ہیں کہ آج لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ امام عشق و محبت کی سیرت میں جو بارفتگی ملتی ہے، جو دیوانگی ملتی ہے، وہ کبھی کبھی حیران کر دیتی ہے کہ اس لیول تک بھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے، امیجینیشن کا یہ ماحول بھی بن سکتا ہے کہ ایسی بھی دنیا میں کوئی شخصیت گزری ہو جو پھول دیکھے تو آقا کی یاد ہے، جو گلشن دیکھے تو آقا کی یاد ہے، جو چاند کو دیکھے تو میرے محبوب کی یاد ہے، جو تاروں کی چمچماہٹ کو دیکھے تو میرے نبی کی یاد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں آپ کو ایک شعر سے یہ بات سمجھا کر گزر جاؤں گا کہ انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے
کی رنگت گلاب میں ہے. اعلیٰ حضرت ہر وہ چیز کو بنسبت دے رہے ہیں سرور کائنات سے, اور آپ اس حدیث پاک کا مظہر نظر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, بخاری شریف میں لکھی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے جان, اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میرے اعلیٰ حضرت تو اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے اور ایمان تازہ کر دیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیاوی علوم کے سمندر میں بھی گواسی کی ہے اور دینی علوم کی وسیع تر فضاؤں میں شاہین کسی بلند پرواز کی ہے, جس کو عوام تو علماء بھی اس کو پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ماہرین علوم انگشت بلندہ یعنی حیران رہ جاتے ہیں. آپ نے جس علوم پر قلم اٹھایا دریا بہا دیے, آپ گنتے چلے جائیں. علم قراءت, علم تجوید, علم تفسیر, علم اصول تفسیر, علم حدیث, علم اصول حدیث, علم اسناد حدیث, علم رسم الخط قرآن, علم فقہ, علم اصول فقہ, علم رسم الخط, اسماء الرجال, علم جرح و تعدیل, علم تخریج احادیث, علم لغت احادیث, علم الفرائض, علم الکلام, علم الایام, علم الاحکام, علم الاوزان, تقابل الدیان, علم معنی والبیان, علم بلاغت, علم عقائد, علم النور, علم مباحث, علم صرف, علم نحو, علم عقائد, علم ادب, علم العروض, علم بر والبحر, علم حساب, علم الاوزان, علم ریاضی, علم زباعت, علم جغرافیہ, طبعیات, مابعدت طبعیات, اشاریات, فلکیات, ارضیات, مخلصات, معدنیات, نباتات, شماریات, معاشریات, ماحولیات, ثوابیات, سیاسیات, موسمیات, تصریحات, موادیات, تحقیقات, تنقیدات, رضاعت, مکتوبات, رعوش و تعویضات مرکبات, اخلاقیات, ارضی طبعیات, حیوانیات, پیڑیات, تخلیقات, علم تخلیق کائنات, تسنیات, لسانیات, شہریات, علمیات, طب و حکمت, تجارت, زراعت, نظم, عربی, اردو, ریاضی, نثر, فارسی, ہندی, علم قانون, علم بین الاقوامی امور, علم تعبیر و رؤیہ, علم منطق, علم فلسفہ, حمد و ناز, علم بین الاقوامی علوم اور علم کیفا. 120 علوم تقریباً ابھی میں نے آپ کو گنوائے, اور ان کے علاوہ بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. اگر میرے امام نے اپنی صرف واہ واہ کروانی ہوتی, اگر میرے امام نے صرف میں کروانی ہوتی تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا, ان کی مقصد یہ نہیں تھا. میرے امام ایک کتاب میں ہر فن کو تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے اور آگے چلے جاتے, لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ان کا مقصد تبلیغ دین اور اصلاح امت تھا, کوئی دعویٰ پھرپنا نہیں. آپ دیکھیں علم العقائد اٹھائیں, میرے امام کی 31 کتابیں, علم الکلام اٹھائیں, میرے امام کی 17 کتابیں, علم مناقب اٹھائیں, میرے امام کی 18 کتابیں, علم مناظرہ اٹھائیں, میرے امام کی 18 کتابیں, علم الفضائل اٹھائیں, میرے امام کی 30 کتابیں, علم اصول فقہ اٹھائیں, میرے امام کی 9 کتابیں, علم فقہ اٹھائیں, میرے امام کی 150 کتابیں, علم حدیث اٹھائیں, میرے امام کی 200 سے زائد کتابیں, اور مختلف لوگوں کے رد پر, مختلف فتنوں کے خلاف جمع پر جو میرے امام نے کتابیں لکھی وہ تو 200 سے زائد ہیں. اور یہ میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے, علماء کرام نے جو بیان کیا ہے. حضرت تو یہ ہے کہ میرے امام کی تصانیف کا آج تک پتہ ہی نہ چل سکا. بہت ساری ضائع ہو گئی, کوئی مکان گرنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی, کوئی نہ اہلوں کے ہاتھ لگ گئی اس وجہ سے ضائع ہو گئی, اور کوئی اشاعت اور طباعت کے لیے لے گئے, چھپوانے کے لیے لے گئے, نہ ہی انہوں نے چھاپی اور نہ ہی انہوں نے واپس کی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اتنے علوم پر میرے امام نے کمال کا کام کیا ہے. مہارت بھی تھی اور مہارت تامہ بھی تھی, اور میرے امام نے اور اس پر کام کر کے بھی دکھایا. یہ تو ان چیزوں کا بیان جو رسائل کے اندر جن کو علماء نے بیان کیا, اور جو اعلیٰ حضرت کے پاس ہوگا ان کی وسعت کا کیا عالم ہوگا. آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا مرتبہ عطا